الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر جماع الإثم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے جتنی چیزیں پیدا فرمائیں، اللہ ان کے خواص سے بھی واقف ہیں، ان کی تاثیر سے بھی واقف ہیں، اس کے نفع کے پہلو سے بھی واقف ہیں، اور اس کے نقصان کے پہلو سے بھی واقف ہیں. کوئی آدمی دنیا کے اندر کوئی چیز ایجاد کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے استعمال کا طریقہ دیتا ہے، اور اس استعمال کے خلاف، اس طریقے کے خلاف استعمال کرنے کو جو چیزوں میں نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے. حتیٰ کہ ایک آدمی ایک ٹیبلٹ بناتا ہے، ایک گولی بناتا ہے، اور گولی بنانے کے بعد اس میں لکھتا ہے کہ اس گولی کو استعمال کرنے کے یہ فوائد ہیں، اور اس کے اندر یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ اس کے نقصانات ہیں، منفی نقصانات ہیں، منفی پہلو ہیں، اور اس دوا کو اتنی مدت تک استعمال کیجئے تو یہ مفید ہے، اس مدت سے زیادہ استعمال کرنا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے دوبارہ مشورہ کیجئے. اگر آپ فلاں دوا کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ کمبینیشن صحیح بن رہا ہے، یہ نہیں بن رہا. یہ تمام چیزیں انسان جو کہ خالق کائنات کا پیدا کیا ہوا ایک پرزہ ہے، یہ انسان دنیا کے اندر خالق کائنات کی پیدا کی ہوئی اجزاء سے جو چیز تشکیل دے رہا ہے، ترکیب کر رہا ہے، اس کے بارے میں اتنی تحقیق بتلا رہا ہے، اور اس کو ہم من عن تسلیم کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایتھینٹک آدمی ہے، یہ ذمہ دار آدمی ہے، یہ ذمہ دار کمپنی ہے، اس نے اس چیز کی نشاندہی کر دی ہے، لہذا سورج تو ادھر سے ادھر جا سکتا ہے لیکن یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. حالانکہ یہ انسان اتنا بے بس ہے کہ باریک باریک شریانیوں میں جو رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے وہ اگر منجمد ہو جائے، اس میں معمولی سا کلاٹ آ جائے تو وہ انسان بالکل مجبور ہو کے یوں پڑا رہتا ہے، جیسے روبوٹ بن گیا، جیسے بدھ بن گیا. وہ انسان اتنے بڑے دعوے کرتا ہے، ہم مان لیتے ہیں. اور خالق کائنات جس نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، چیزوں کو پیدا کیا، چیزوں کے خواص اس کے اندر رکھ کے، اس کے نقصانات سے بھی آگاہ، اس کے نفع سے بھی آگاہ، اس سلسلے میں ہمارا حال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ میاں نے کہا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، یا اس سلسلے میں ایمان ہمارا مستحکم نہیں ہے، اور پھر بھی ہم بہت بڑے مومن ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کے اندر چیزیں پیدا فرمائیں، ان چیزوں کے اندر خواص رکھے، ان چیزوں کے اندر تاثیر رکھی، تو اللہ رب العالمین جب ان تمام چیزوں کو بنا چکے اور
ان تمام خزانوں کو اللہ نے زمین کے اندر رکھ دیا، پھر اس انسان کو نوشہ بنا کے بھیجا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی اللہ کے نزدیک کتنی قدر و منزلت ہے۔ اس انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین کا اس انسان سے کتنا محبت کا تعلق ہوگا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے نقصان کی چیز کا حکم دے اور نفع کی چیز سے روک دے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی کامن سینس استعمال کرے، ظاہری غور کرے، تو وہ یہ فیصلہ کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پائے گا کہ اس انسان کے لیے اللہ نے جو چیز کا حکم دیا وہ نقصان دہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جس چیز سے منع کیا وہ اس کے لیے مفید ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دوسرا مسلمہ اور دوسرا کلیہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی صحت کے لیے، انسان کی روح کے لیے، انسان کے اخلاق کے لیے، انسان کے کردار کے لیے، انسان کے گفتار کے لیے، انسان کی خوشگوار زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے جو احکامات عطا کیے ہیں وہ حقیقت ہے، اور ان چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہر وہ چیز جو انسان کو حواس باختہ کر دے، انسان کو بد اخلاق کر دے، انسان کو مدہوش کر دے، انسان کو بیمار کر دے، انسان کو مفلوق الحال کر دے، ایسی چیزوں سے منع کر دیا۔ یہ بھی کلیہ ہے، یہ بھی مسلمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس انسان سے کیا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، جو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ تھے، اور ان کو وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا رہا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں، اللہ کن چیزوں سے روکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بتاتے چلے گئے، اور پھر خاتم النبیین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے پیغامات کی تکمیل فرما دی، اور قیامت تک کے لیے اصول دے دیا، دستور دے دیا، نظام دے دیا کہ دیکھو قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان آئیں گے، چاہے جتنے بھی جینیس ہوں، جتنے بھی اعلیٰ دماغ کے ہوں، لیکن وہ ان اصولوں کو جو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے، اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، اور اگر چیلنج کریں گے بھی تو ایک مدت کے بعد سر پھوڑ کے جب لہو لہان ہو کے گر جائیں گے تو پھر کہیں گے اے اللہ تو ہی سچ کہہ رہا تھا، ہم بیوقوف تھے، ہم ادھر ادھر سر مار رہے تھے۔ جیسے کہ فرعون نے سر مارا، ساری تدبیریں کر لی، ساری تدبیریں کر کے جھک مار کے تھک ہار کر آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ جس کے خوف سے تم بچوں کو قتل کر رہے تھے، تم نے عورتوں کے کلیجے کو چاک کیا تھا، آج سن لو کہ اس کو ہم تمہارے محل کے اندر پروان چڑھائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہیں پر پروان چڑھایا، اور بعض ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے فرعون لرز گیا، لیکن لرزنے کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کو بتایا کہ تم لرزو، کچھ کرو، لیکن انجام وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ اور پھر جب سر پھوڑ چکا، تھک ہار چکا، تو اس کے بعد کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، اے پروردگار میں اب ایمان لے کے آ گیا ہوں، جو موسیٰ کے پروردگار ہیں اور ہارون کے پروردگار علیہ السلام کے ہیں، میں ان پر ایمان لایا۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا الآن اب بات سمجھ میں آ رہی ہے تم کو؟
تو ہر زمانے کے جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، اصحاب عقل و خرد سمجھتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، تھکتے ہیں، ہارتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں اللہ تو ہی صحیح کہہ رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا، چاہے انسان کی عقل میں آئے نہ آئے، وہ قیامت تک کے لیے حرام، قیامت تک کے لیے نقصان دہ، قیامت تک کے لیے تکلیف دہ، قیامت تک کے لیے وبال جان۔ اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دے دیا، وہ قیامت تک کے لیے مفید، قیامت تک کے لیے فائدہ مند، قیامت تک کے لیے نفع بخش۔ یہ ایک مسلمہ ہے، ایک کلیہ ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگلی بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دیا، اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا، اللہ رب العالمین نے جوئے کو حرام قرار دیا، اللہ رب العالمین نے سٹے کو حرام قرار دیا، اللہ رب العالمین نے شرک کو حرام قرار دیا۔ اب انسان کی عقل میں آئے نہ آئے لیکن یہ حرام ہے اور نقصان دہ ہیں۔ سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، چاہے عقل میں آئے نہ آئے۔ اب 300 سال سے ایک نظام بنایا گیا، نظام بنانے کے بعد اس کی خوبصورتی دکھائی گئی، لوگوں کو اس کے اوپر آمادہ کیا گیا، لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے، روپیہ جو ہم سود پہ لے رہے ہیں وہ تو ملٹی پلائی ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم سود کو مٹاتے ہیں۔ لیکن جب چکر چلا اور چلنے کے بعد سب کے گلوں میں پھندے آ گئے تو اب دنیا چیخنے لگی کہ یہ نظام ایسا ہے کہ اس نے ہمارے حلق سے نوالا تک کھینچ لیا ہے۔ تو اب پہلے مان لیا جاتا یا جو حلق سے نوالا کھنچ جانے کے بعد سر پھوڑنے کے بعد مانا جائے۔ اسی طریقے سے شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب لوگ کوئی ایسے ہیں جو اس کے فوائد لکھ رہے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو اس کو بزنس کے لیے بہترین فائدہ لکھ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اقتصادیات کے سلسلے میں اس کو بنیادی ستون قرار دے رہے ہیں، اور اس کے لیے مختلف قسم کے جو نام نہاد تھنکرز ہیں، نام نہاد فلسفی ہیں، نام نہاد قلم کار ہیں، نام نہاد قلم نویس ہیں، اس کی تائید میں لکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے، فلاں جگہ پہ یہ کیا گیا تو اتنا پروفٹ ملا، فلاں جگہ پہ یہ کیا گیا اتنا پروفٹ ملا۔ اب عام عوام بھی کہتی ہے اللہ میاں نے کہا ہے چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی فی الحال تو اس کو سہارا دے دیا جائے، اس کو ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ سوچئے کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر بھی اگر شبہ آ گیا تو ایمان چلا جاتا ہے، تو کتنے لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ اور ایمان تو قلب کی کیفیت کا نام ہے، قلب میں اگر تذبذب آ گیا، اللہ رب العالمین کے احکامات پہ آ گیا، تو اس سے زیادہ فکری ارتداد کیا ہوگا۔ تو ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت مختلف اللہ کے احکامات کے سلسلے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، تشکیک پیدا کی جا رہی ہے، اور اس کے اگینسٹ ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اکنامی بیٹھ جائے گی۔ آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین شراب کو حرام قرار دیں، انسان کے لیے ضرر رساں قرار دیں، انسان کے لیے نقصان دہ قرار دیں، جبکہ اللہ رب العالمین انتہا درجے کے انسانوں کے اوپر مہربان ہیں۔ تو وہ اللہ رب العالمین جب یہ سب باتیں کہہ دے، اس کے بعد پاکستان جیسے ملک کے اندر جو 50 لاکھ ماؤں بہنوں کی قربانیوں کے بعد علماء کو ایک ایک وقت میں 7-7 ہزار علماء کو سولی پہ لٹکانے کے بعد جو ملک بنا ہو اور خون کی ندیاں بہا کر جس ملک کو حاصل کیا گیا ہو، جس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مدینہ طیبہ کے بعد جو پہلی ریاست ہو جس کو نظریاتی بنیاد پر قائم کیا گیا ہو، ورنہ دو قومی نظریے کا فلسفی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس ملک کے اندر
یہ بات باور کرائی جا رہی ہو کہ شراب کو اگر ہم بنا کر بیچیں گے تو اس سے ملک کو بہت فائدہ پہنچے گا، اور باقاعدہ ایسے ٹینڈر پاس کیے جا رہے ہوں کہ ہندوستان کو دیگر ممالک کو شراب فروخت کی جائے گی، اس سے اتنی اکنامی حاصل ہو جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر ہم کیا کہیں؟ ہم ماتم کریں یا نہ کریں؟ ہم افسوس کا اظہار کریں یا نہ کریں؟ ہم متوجہ کریں یا نہ کریں؟ ظاہر سی بات ہے، ایک ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے حقائق بتا دیے جائیں، اس کے بعد پھر جو چاہے کھڈے میں گرنا چاہے وہ کھڈے میں گرے، اور جو چاہے بلندیوں کے راستہ اختیار کرنا چاہے بلندیوں کا راستہ اختیار کرے۔ اور بہت سی باتیں سیاق و سباق سے کاٹ کے پیش کی جاتی ہیں، اور بہت سی باتوں سے ایسا استنباط کیا جاتا ہے کہ جو استنباط نہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سمجھ میں آیا جو کہ امام المفسرین ہیں، نہ امام ابو حنیفہ کو سمجھ میں آیا، نہ امام شافعی کو سمجھ میں آیا، نہ امام احمد بن حنبل، نہ امام مالک، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، موجودہ زمانے کے مجتہدین کو سمجھ میں آ گیا۔ اور قرآن کریم کی آیت کے تسلسل کو سمجھے بغیر اس انداز سے پیش کر دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ لگنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے، لہذا ہم کمزور لوگ ہیں، کمزور زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، لہذا ہم اس والے فارمولے کو لے لیتے ہیں، اس والے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر شراب کی حرمت کے حوالے سے 3 آیات پائی جاتی ہیں، ایک سورہ بقرہ میں ہے، ایک سورہ نساء میں ہے، اور ایک سورہ مائدہ میں ہے۔ تینوں آیات کے نزول کا زمانہ الگ الگ ہے، اور تینوں آیت کے اندر جو حکم بیان کیا ہے اس کا اختتام سورۃ المائدہ کی آیت پر ہوتا ہے۔ پہلی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آپ ان کو بتلا دیجئے قل فیہما اثم کبیر، اس میں گناہ زیادہ ہے، ومنافع للناس، نفع بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا نقصان، اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو یہاں سے یہ فارمولہ سمجھ میں آ گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں فلاں فائدہ ہے، فلاں فائدہ ہے، فلاں فائدہ ہے، تو اللہ رب العالمین جو احکامات دیتے ہیں اس میں فائدے کے پہلو سے زیادہ نقصان کے پہلو، جس سے نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ بیوقوفی کی باتیں کرنا کہ جوئے کے ذریعے سے ہم کو یہ مل جائے گا، سود کے ذریعے سے ہم کو یہ مل جائے گا، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو لہذا فائدہ گنوانے کے بجائے اللہ رب العالمین کو ایڈوائز دینے کے بجائے اللہ کی مان کے چلنے میں خیر۔ جیسا کہ ایک بچہ وہ یہ کہے کہ فلاں آدمی ارب پتی بن گیا، دیکھیے وہ دن بھر کھیلتا رہتا تھا، بہترین بالر بنا، بہترین کرکٹر بنا، اب وہ ارب پتی ہے، میں پڑھ کے کیا کروں، فلاں آدمی نے MBA کیا، وہ تو جو ہے 6,000 روپے کی اس کو ملازمت نہیں مل رہی، تو اب وہ مٹر گش کرتا رہے، تو باپ کہے گا بیٹا بیوقوفی کی بات نہ کرو، دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں، تو اچھی مثال کیوں نہیں لیتے، بری مثال کیوں لے رہے ہو؟ تو اسی طریقے سے اچھے تباہ جو ہے اچھی مثال تلاش کرتے، برے تباہ بری مثال تلاش کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو حکم فرمایا، اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں بعض نفع کے پہلو ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک نقصان کا پہلو اگر اغلب ہو تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو حرام قرار دیتے۔ تو چند فائدوں کی بنیاد پر آپ اس کے نقصان سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی یسألونک عن الخمر والمیسر، جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر، اس میں کہہ دیجئے کہ گناہ زیادہ ہے اور نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے شراب چھوڑ دی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی صحابہ نے پی، تو بھائی ایک چیز حرام نہیں ہوئی، اگر انہیں پی لی تو اس میں کیا حرج کی بات ہے، لیکن
زمانے جاہلیت سے وہ چلے آ رہے تھے، زمانے جاہلیت کی رواج کے مطابق وہ پیتے تھے. اب اگر جو ہے ان میں بھی بہت سے صحابہ تھے جو سلیم و تبع تھے، وہ شراب کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. اس زمانے میں بھی عقل کی بنیاد پر وہ یہ کہتے نقصان دہ. بہرحال یہ آیت جب نازل ہوئی تو جو سلیم و تبع صحابہ تھے، بہت بڑی تعداد تھی، جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھانے کے دوران انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ آیت ہے، یہ سورت ہے کافرون. اس آیت کو پڑھا تو لا اعبد ما تعبدون کا مطلب یہ کہ اے مشرکین، تم جس کی عبادت کرتے ہو، جس کی پرستش کرتے ہو، جس کی بندگی کرتے ہو، اس کی ہم بندگی نہیں کرتے. تو انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے لا اعبد کی جگہ پر پڑھ لیا اعبد ما تعبدون، کہ ہم اس کی عبادت کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے سورۃ النساء کی دوسری آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل، کہ اے ایمان والو، شراب کے قریب نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت کے اندر، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو تو کہ تم کہہ کیا رہے. تو یہ آیت نازل ہوئی تو پھر بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے شراب نماز کے وقت اور وہ نماز کے اوقات جو قریب قریب تھے اس وقت شراب پینا چھوڑ دیا. تو یہ آیت کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد نے جو ہے شراب پینا چھوڑ دی. ابھی تک واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے پروردگار عالم، شراب کے سلسلے میں ہم کو واضح ہدایت عطا فرما دیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، تفصیل سے بتا دیجئے. اب تیسرے نمبر پہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، والمیسر جوا، والانصاب یہ جو بت ہوتے ہیں، والازلام یہ جو قرے ڈالنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں، وہ یہ سب کچھ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے اور ناپاک چیز ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے اندر آگے جا کے آتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی نہیں رکو گے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے ایک تعداد نے انتہینا، اے پروردگار عالم ہم باز آ گئے. یہ آیات کا تسلسل ہے. حضرت مولانا علامہ یوسف محمد بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اس اسلوب پہ اگر آپ غور کیجئے تو اس سے زیادہ حکیمانہ، بلیغانہ کوئی حرمت کے لیے تعبیر نہیں ہو سکتی، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اتنی وضاحت کے ساتھ اس کی حرمت کو بھی بیان فرمایا اور اس کے نقصانات کو بھی بیان فرمایا، دنیاوی نقصان، اخروی نقصان، سارے نقصانات کو ذکر فرما دیا، دینی نقصان اور دنیاوی نقصان کو بھی ذکر فرما دیا. اس سے زیادہ کیا بلیغ انداز ہوگا. اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ بعض لوگ، بعض طبائع ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صراحت کے ساتھ حرام کا لفظ ذکر نہیں کیا، تو فرمانے لگے ایک نہیں کئی الفاظ استعمال کیے گئے، رجس، عمل الشیطان، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، فہل انتم منتہون، یہ تمام الفاظ کیا اس بات کے اوپر دلالت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے؟ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس میں ہمارے ملک کا کسی قسم کا فائدہ ہوگا تو اس پہ ہم پابندی نہیں لگا سکتے، تو وہ بیوقوف ہیں. ان کی خدمت کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب فلما نزلت المائدہ، جب سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقلت، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور خدمت میں عرض کیا، عندی خمر للیتیم، میرے پاس شراب ہے ایک یتیم بچے کی ہے، تو آپ فرمائیے کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں؟
اب آپ دیکھیے یہاں پہ مصلحت ہے یا نہیں؟ یتیم کی یوں سمجھ لیجئے اس قسمہ پرسی کے عالم کے لیے اس کا کیپٹل ہے، اس کا سرمایہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرقوہ، اس کو بہا دو۔ تو یہ مصلحت کا فلسفہ کہاں سے آ گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر آپ غور کیجئے، رجس، ناپاک چیز، تو اگر کوئی کہے کہ یہ چیز پخانا ہے تو پخانے کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ پخانا کوئی اچھی چیز ہے، حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، لہذا پخانے کو کھایا جا سکتا ہے۔ پاگل پن کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے رجسن، یہ ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر گندی چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اتنی تفصیل سے شراب کی حرمت کو بیان کر رہے ہیں؟ میں آگے عرض کروں گا کہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کیا، اس میں تدریجاً کیوں بیان کیا، اس کی مصلحت کیا ہے، تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رجس قرار دیا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے۔ تو اب مجھے بتلائیے شیطان کا عمل کیا حلال ہو سکتا ہے؟ من عمل الشیطان، اللہ رب العالمین اس کو عمل الشیطان قرار دے اور ہم کہیں کہ اس میں حرام کا لفظ نہیں آیا، تو اس سے زیادہ بیوقوفی کی کیا بات ہوگی؟ اور پھر اللہ رب العالمین خمر کو ذکر کر رہے ہیں شرک کے ساتھ، بتوں کے ساتھ، تو مجھے بتلائیے کہ کیا بتوں کی پرستش جائز ہے؟ جب اللہ رب العالمین اس کو ذکر کر رہے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین صراحت کے ساتھ اس کی گندگی کے بیان فرمائے، اللہ رب العالمین یہاں تک فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ باقی سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یعنی کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد، سزائیں پانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال دیں گے، ایک مدت کے بعد جنت میں داخل کر، لیکن مشرک کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو اللہ رب العالمین اتنی سخت بات فرمائے اور شراب کو شرک کے برابر قرار دے، ہم کہیں کہ حرام کا لفظ نہیں آیا، تو اس سے زیادہ کڑ مغزی کیا ہو؟ پھر آگے جا کے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو۔ اب اللہ رب العالمین جیسے حکیم اللہ رب العالمین حکیم اور رحیم، وہ پروردگار کسی چیز کے بچنے کا حکم کہیں اور ہم کہیں کہ اللہ میاں نے حکم بچنے کا کہا ہے، ہاں حرام کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، لہذا ہم کیوں بچے اس سے؟ یہ تو اللہ سے ٹکر لینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین مزید تفصیل سے فرمانے انما یرید الشیطان ان یوقع، کہ اللہ رب العالمین فرمانے کہ شیطان چاہتا ہے کہ جوئے کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوتیں پیدا کر دے۔ تو آپ مجھے بتلائیے عداوت پیدا کرنا جو سبب بنے اس چیز کے لیے، تو کیا وہ حلال عمل ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے عداوت پیدا کرتے ہیں۔ اب عداوت دیکھیے کیسے پیدا ہوتی ہے۔ عداوت ایسے پیدا ہوتی ہے کہ آپ جس سے زنا کریں گے، شراب کی حالت کے اندر آپ کوئی حرکت کریں گے یا آپ جوا کھیلیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کوئی رشتہ تو ہوگا، وہ آپ کا دشمن بنے گا۔ کسی کے پیسے آپ لے کے چلے جائیں گے، اس کے سامنے اس کو جوئے کے اندر ہرا کے کروڑوں کے آپ مالک بن جائیں گے، تو کیا وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ یعنی حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس کی تشریح نہ کرے، صرف اور صرف اس آیت کا ترجمہ اطمینان قلب کے ساتھ بار بار پڑھ دو، اس کو سمجھ میں آ جائے گا اس سے زیادہ سخت حرمت کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہو سکتا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں شراب کے ذریعے سے۔ اور پھر آگے جا کے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ لعلکم تفلحون، کہ تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اگر باز نہیں آؤ گے تو کامیابی تمہارے نصیب میں نہیں۔ اور فہل انتم منتہون کا لفظ بتا رہا ہے کہ اب بھی باز نہیں آؤ گے، اب بھی سدھرنے کا وقت نہیں آیا۔ تو یہ تو آیت کے بارے میں مختصر سی بات۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ اسلوب جو اپنایا، اس کی مصلحت کیا ہے؟
اور اللہ رب العالمین نے تدریجاً جو بات فرمائی، یعنی شراب کو ایک ساتھ حرام نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ شہنشاہ ہے، وجہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کمزور لوگوں کے لیے بتا دی جائے تو ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے شراب کے دلدادہ تھے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے شراب کے لیے ان کے پاس 500 نام ہیں۔ صبح کی شراب الگ ہے، شام کی شراب کا نام ایک صبوح ہے، ایک غبوق ہے، پھر اس کے بعد پانی ملی ہوئی شراب کا نام الگ ہے، سرکہ ملی ہوئی شراب کا نام الگ ہے، اور پھر برف یعنی ٹھنڈی شراب اس کا نام الگ ہے، اور مختلف الفاظ آتے ہیں۔ حتیٰ کہ شراب کے اتنے عادی تھے کہ وہ شراب کو اپنے اشعار کے اندر فخریہ طور پہ ذکر کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآنی ہدایات نہیں تھی، اللہ کی طرف سے رہنمائی بہت عرصہ ہوا ختم ہوئے، 600 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے ہو چکے تھے، تو اب ہدایات تو نہیں تھی، تو اس کے نتیجے میں شراب عام تھی۔ تو اب آپ بتلائیے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس بندے کو ایک دم حکم دیں گے تو اس سے رکنا مشکل ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے پہلے ایک حکم فرمایا، ذہن تیار کیا، اس کے بعد اس کی شناعت بیان کی، مزید ذہن تیار کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بلیغ انداز اپنایا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ اتنی غلیظ چیز ہے، اتنی معاشرتی برائیوں کا موجب ہے کہ اس کے نتیجے میں تم کو اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اب اس کی بات کیا ہوئی، فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شراب بٹ رہی تھی، اعلان ہوا الا ان الخمر قد حرمت، کہ خوب دھیان سے سن لو، شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، وہ افراد جو شراب پی رہے تھے، شراب کے دلدادہ تھے، ان کا حال یہ ہوا کہ جو منہ کے اندر شراب تھی اس کو حلق میں لے کے نہیں گئے، وہیں تھوک دی۔ اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسی بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی، مٹکے گرا دیے گئے، کروڑوں کی ڈیل ہو چکی تھی، اس ڈیل کو منسوخ کر دیا گیا اور تمام کام ختم کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس انداز سے اس کو بیان فرمایا، تو اس کے نتیجے میں چھوڑنا آسان ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، دین سے دوری کے نتیجے میں اتنے دور نہ چلے جائیے کہ آپ اپنے فائدے سے بھی غافل ہو جائیں، اپنی آخرت سے بھی غافل ہو جائیں، اور ایسے لنگڑے لولے دلائل نہ دیں کہ جس سے آپ کی جگ ہسائی ہو، آپ کو بیوقوف قرار دیا جائے۔ اور اگر کوئی اسلامی سلطنت ہو صحیح معنی کے اندر، اسلامی عدالت ہو صحیح معنی کے اندر، تو ایسے بیوقوفوں کو تو معذور قرار دے کے دیوان خانے میں جمع کروا دیا جائے کہ جن کو قرآن کی صحیح سمجھ نہیں، وہ مسلمانوں کے حکمران بن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سوچئے اس سے زیادہ کیا سخت وعید ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو طینۃ الخبال پلائیں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، قالوا وما طینۃ الخبال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جہنمیوں کا پسینہ اور جہنمیوں کا پیپ۔ اور اس کی تفسیر دوسری حدیث کے اندر عجیب غریب انداز سے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیل مل میں جائیے، اسٹیل مل میں لوہا پگھل رہا ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایسے ٹھک 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 بلبلے جیسے بن رہے تھے، جیسے ہانڈی پک رہی ہوتی ہے، اس طرح لوہا پگھل کے تپ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح نہر ہوگی جس نہر سے جہنمیوں کا پیپ اور گندگی غلاظت اس طرح تپتی ہوئی نہر میں بہ رہی ہوگی، وہ جہنمیوں کے منہ میں ڈالا جائے گا، روایات میں آتا ہے حلق سے جائے گا، پخانے کے راستے آتے کاٹتا ہوا نکل آئے۔ بڑی جرأت کی بات ہے، بڑی جرأت کی بات ہے کہ قادر مطلق اتنی سخت بات فرمائے اور ہم کہیں کہ نہیں اس میں ملکی فائدہ ہے، امن کے اندر ملکی فائدہ ہے، آپ امن لے کے آئیے تو ملک کے تمام اکنامی بہتر ہو جائے گی، آپ ظلم ختم کر دیجئے، آپ بے اعتدالی ختم کر دیجئے، اقتصادیات بہتر ہو جائے گی۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ دوسری روایت سنیے، دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 اشخاص کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے۔ ان 4 اشخاص کے اندر ایک وہ آدمی
جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو دائمی شرابی۔ تو آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں مصلحت ہے، اللہ کو نہیں معلوم، اس سے ملک کی اکنامی بہتر ہو جائے گی۔ جو انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں ان انڈسٹریوں کو کھولنے کی فکر کیجئے۔ آپ بجلی اور گیس فراہم کیجئے تاکہ یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ محنت مزدوری کریں، لوگوں کو ملازمتیں ملیں، کارخانے چلیں، ہزاروں ملازمین جو فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے اور وہ چوری ڈکیتی پہ مجبور ہو رہے ہیں، اس کا سد باب کیجئے۔ شراب پلا کے پاگل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کے لیے بیتوکے دلال دینے کی کیا ضرورت ہے کہ ایمان سے بھی جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی شراب پیتا ہے اور شراب پینے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ شراب پیتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ پھر توبہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر اگر شراب پیتا ہے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور پھر اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی حتیٰ کہ چوتھی دفعہ اگر یہ حرکت کرتا ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ پیجئے شراب، بڑی جرت کی بات ہے، اتنی سخت وعیدوں کے بعد بھی اللہ کو ایڈوائز کی جا رہی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام تجارت کے سلسلے میں بڑا سینسیٹیو واقع ہوا ہے، بڑا حساس واقع ہوا ہے، اور وہ تجارت کو پروموٹ کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور ایسے ایسے فضائل سناتا ہے چونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک آدمی ریاضتیں کر کے قطب اور ابدال کے درجے میں پہنچتا ہے، صدیقین کے درجے میں پہنچتا ہے، اور ایک تاجر 2 کام کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ منصب پا لیتا ہے۔ التاجر الصدوق الامین یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اسلام تو رہبانیت کا مذہب نہیں، اسلام کہتا ہے کہ آپ تجارت کیجئے، تجارت کو فروغ دیجئے، اس کو فضل اللہ قرار دیا گیا ہے، اور بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی تجارت جس کے اندر ذخیرہ اندوزی ہو، جس سے مسلمانوں کے اندر پریشانی کا معاملہ پیدا ہو، جس کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ نقصان دہ آئٹم ہو، اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، کیونکہ اسلام نے ایک بیلنس لائف دی ہے، اور ہر وہ چیز جو اس معاشرے کی امبیلنسنگ کا ذریعہ بنے، بے اعتدالی کا ذریعہ بنے، اسلام اس کو روکتا ہے، چاہے انسان کو آج سمجھ میں آئے، چاہے 10 سال بعد سمجھ میں آئے، چاہے 100 سال بعد سمجھ میں آئے، چاہے سر پھوڑ پھوڑ کے لہو لہان ہو جائے، اس کے بعد ماننی اللہ ہی کی پڑے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلن تجد سنت اللہ تبدیلا ولن تجد سنت اللہ تحویلا۔ اللہ نے جو اصول مقرر کر دی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو۔ پھر آپ یہ سوچئے کہ ایک رائٹر مغربی مفکر وہ لکھ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کی تباہی کے 2 اسباب ہیں، ایک سبب عورت کو گھر سے باہر نکال دیا، دوسرا سبب ہم نے شراب کو عام کر دیا۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دوبارہ اپنی حالت پہ واپس لانا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ 2 کام کرنے پڑیں گے، عورت کو اس کو گھر میں لا کر اس کی ذمہ داری میں بٹھانا پڑے گا، اور شراب سے جان چھڑانی پڑے گی۔ اگر اللہ کی نہیں مانتے تو ان مفکرین کی مان لو جو 300 سال سے اپنا سر پھوڑ پھوڑ کے لکھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، بیوقوفی کی باتیں کرنا چھوڑیے، اور اس کے بعد شراب سے توبہ کیجئے، اور اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم شراب تو نہیں پی رہے، ہم شراب بیچ رہے ہیں، تو وہ حدیث یہ والی بھی سن لیجئے کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ رب العالمین شراب پر لعنت فرماتے ہیں، وہ شاربہا پینے والے پر لعنت فرماتے ہیں، وہ عاصرہا جو اس کو کشید کرتا ہے اس پہ لعنت فرماتے ہیں، وہ بائعہا جو اس کو بیچتا ہے اس پہ لعنت فرماتے ہیں، وہ بتاعہا جو اس کو خریدتا ہے اس پہ لعنت فرماتے ہیں، جو اس کو نچوڑتا ہے اس پہ لعنت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ وحاملہا ومحمل الیہ، جو شراب کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے اور جس تک لے جا کے پہنچائی جاتی ہے، سب پہ اللہ کی پٹکار۔ یہ اتنی سری روایت ہے، اس کے بعد کون سی دلیل چاہیے بھائی؟
اگر آپ نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، حدیث کھول کے نہیں دیکھی، علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو کم سے کم عوام کو خدا را بہکائیے نہیں، ان کے ایمان کو برباد مت کیجیے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم حکومت پاکستان سے یہ پورا مجمع مطالبہ کرتا ہے کہ فوری طور پر شراب پہ پابندی لگائیے، اور جو 30 روپے میں گلاس فروخت کر رہے ہیں اور ہندو کے نام پر، عیسائی کے نام پر لائسنس دے دے کر مسلمان بچوں کو شرابی بنا رہے ہیں، مسلمان سے تعلیم گئی، مسلمان سے اخلاقی اقدار گئی، اب یہ بھی جانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان بھی چلا جائے، تو نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کرے، گدھے بن جائیں۔ اور پھر وہ قوم، اس قوم سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، اس قوم کے معماروں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مستقبل میں